فیضانی اولیاء زندہ باد۔ سنی اسلامک ایپ کو پلے اسٹور سے ضرور ڈاؤن لوڈ کیجیے اور شیئر کیجیے۔ تھمبنیل دیکھ کر آپ کو اندازہ ہو ہی چکا ہوگا کہ اس ویڈیو میں کیا بات ہونے والی ہے۔ امتیاز پلاموی وہابی دیوبندی نے ایک شارٹ ویڈیو جس میں مدرسے کے بچے ہیں غالباً وہ کسی عالم کے آنے پر پیر چوم رہے ہیں۔ اس ویڈیو کے ذریعے امتیاز پلاموی وہابی نے اپنے دل کی خباثت اور مسلکی عداوت نکالنے کی کوشش کی اور لوگوں کو گمراہ کرنے کی حماقت کی۔ اس کے علاوہ دو اور ویڈیو آپ ملاحظہ کریں گے جس میں اسی طرح بزرگوں کے پیر چومنے پر کس طرح کے جملے استعمال کیے گئے ہیں وہ بھی آپ سنیں گے، اور اس کے بعد ان کا جواب بھی ان دیوبندیوں وہابیوں کے گھر سے ہی ملاحظہ فرمائیں گے انشاءاللہ تعالی۔ میرے دوستو، یہ شخص دیکھیے، یہ پیر بنا ہوا ہے اور یہ بریلوی ہے، بدعتی ہے۔ یہ کس طریقے سے لوگوں سے ہدیے تحائف لے رہا ہے، اپنے جیب کو بھر رہا ہے، اپنے گلے میں مالے لے رہا ہے اور لوگوں کو اپنے سامنے سجدہ کروا رہا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ حفاظت فرمائے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر اللہ کے علاوہ کسی کو سجدے کرنے کی اجازت ہوتی تو میں عورتوں کو حکم دیتا کہ وہ اپنے شوہروں کو سجدہ کرے، لیکن چونکہ امت محمدیہ میں سجدہ تعظیمی سے بھی انکار ہے، سجدہ تعظیمی سے بھی منع کیا گیا ہے، روک دیا گیا ہے۔ اللہ کے علاوہ کسی کے سامنے سجدہ کرنا، اپنے سر کو ٹکانا جائز نہیں ہے۔ لیکن یہ جاہل پیر کو دیکھیے۔ اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ وائرل کیجیے تاکہ لوگوں تک پتہ چل جائے، لوگوں کو پتہ چل جائے کہ یہ جاہل پیر، یہ بدعتی لوگ کبھی سدھرنے والے نہیں ہیں۔ اللہ قوم کی حفاظت فرمائے۔ بھائی ویڈیو کو آخر تک دیکھیں اور دوسروں تک اس کو شیئر کریں تاکہ لوگوں کو ہدایت ملے۔ ان ناہنجاروں، جاہلوں اور بے غیرت پیروں کو دیکھ کر، ایمان فروشوں کو دیکھ کر لوگوں کو پتہ چلے کہ یہ کس طریقے سے لوگوں کے ایمان کے ساتھ، ان کے عقائد کے ساتھ، ان کے دین کے ساتھ کھلواڑ کرتے ہیں۔ زیادہ سے زیادہ شیئر کیجئے ویڈیو کو۔ محترم سامعین کرام، اس ویڈیو میں جس جاہل کی آواز ہے وہ کہتا ہے کہ سجدے کروا رہا ہے، حالانکہ یہ لوگ قدم بوسی کر رہے ہیں۔ جس پر کیا کیا بولا ہے وہ بھی آپ نے سن ہی لیا ہے۔ حالانکہ قدم بوسی کی اجازت خود شریعت نے دی ہے، مگر دیوبندی وہابی کی ایک بہت ہی گندی عادت یہ ہے کہ ان لوگوں کو جو کام اپنی بدفہمی اور جہالت کی وجہ سے غلط سمجھ میں آ جاتا ہے اس پر بنا شرعی حکم جانے جو منہ میں آتا ہے بکتے چلے جاتے ہیں، اور جو جی میں آتا ہے وہ حکم اس پر لگا دیتے ہیں۔ اور جس گمراہی اور جہالت کے اندھیرے میں یہ دیوبندی وہابی لوگ خود ہوتے ہیں اسی میں لوگوں کو بھی دھکیلنے کی پوری کوشش کرتے ہیں، جو یقیناً شیطانی حرکت ہے۔ مگر سامعین محترم، اس سے کہیں زیادہ افسوس اس وقت ہوتا ہے جب ان کے علماء اور ان کے مفتی صحیح بات جانتے ہوئے بھی غلط کو غلط کہنے اور غلطی کرنے والے کو تنبیہ کرنے کے بجائے یا تو چپ شاہ بن کر گونگے شیطان ہونے کا ثبوت دیتے ہیں، یا ایسے لوگوں کی تائید کر کے دیوبندیوں وہابیوں کے علماء اور مفتی کہے جانے والے لوگ بھی شریک ہو جاتے ہیں۔ اور سامعین محترم، اس سے پہلے کہ میں اس کا جواب دوں، آپ مفتی سلمان اظہری صاحب قبلہ کی یہ ویڈیو جسے کسی نے ریکارڈ کر کے شیئر کیا ہے اسے آپ ملاحظہ فرما لیں۔ اگر میں کسی کو حکم دیتا کہ کسی دوسرے انسان کو سجدہ تعظیمی کرے، اس کے سامنے جھکے، تو میں بیوی کو حکم دیتا کہ شوہر کے سامنے جھکے، لیکن اس کی اجازت بھی مجھے نہیں ملی۔ تو یہ شوہر کا مقام ہے کہ اگر کسی کو حکم ہوتا سجدہ تعظیمی کا اس امت میں جو کہ نہیں ہے تو وہ بیوی کو ہوتا کہ شوہر کو کرے، چونکہ اس ویڈیو میں آپ نے دیکھا کہ حضرت مفتی سلمان اظہری صاحب قبلہ نے کیا کیا، مگر ویڈیو پر کیا لکھا ہے؟ لکھا ہے سلمان اظہری پیروں میں گرتے ہوئے، اور ویڈیو میں جو آواز ڈالی گئی ہے اس میں سجدہ کے متعلق بات کہی جا رہی ہے۔ مطلب یہ کہ ویڈیو میں ہے کچھ اور لکھا ہے کچھ اور کہا کچھ اور ہی جا رہا ہے۔ یہ جہالت نہیں تو پھر اور کیا ہے؟ خیر، اب یوٹیوبر مفتی جناب امتیاز پلاموی وہابی کی یہ شارٹ ویڈیو بھی دیکھ لیں، پھر ان سب کا ایسا جواب دیا جائے گا کہ اگر ان دیوبندیوں وہابیوں میں غیرت نام کی کوئی چیز ہوگی تو آئندہ کبھی بھی کسی بھی بات پر، کسی بھی کام پر اعتراض کرنے سے پہلے 100 بار یہ لوگ سوچیں گے۔ جی ہاں، پہلے آپ امتیاز پلاموی وہابی کی یہ شارٹ ویڈیو دیکھ لیں۔ معزز ناظرین، آپ دیکھیں کہ کس طریقے سے یہ لمبا آدمی پگڑی لگا کر کے پیر بنا ہوا ہے اور چھوٹے چھوٹے معصوم بچے پگڑی لگائے ہوئے اس شخص کے پاؤں چوم رہے ہیں۔ ابھی سے ہی اس کے سر پر پیر چموانے کا بھوت سوار ہو چکا ہے۔
تو یہی بچے جب جوان ہو جائیں گے تو اس کے مرنے کے بعد اس کے قبر کو بھی چومیں گے، اس کی پوجا کرنا شروع کریں گے۔ کیا یہ اسلامی تعلیمات ہیں؟ انہی لوگوں کی وجہ سے اسلام بدنام ہو رہا ہے اور آج قبر کے پجاری پیدا ہو رہے ہیں۔ اس لیے ایسے لوگوں سے بہت دور رہنے کی سخت ضرورت ہے۔ دور رہنے کی ضرورت ایسے لوگوں سے نہیں بلکہ خود دیوبندیوں وہابیوں سے دور رہنے کی ضرورت ہے۔ کیوں؟ یہ آپ کو آگے پتہ چل جائے گا۔ تو سامعین و ناظرین، دیکھ سن لیا آپ نے، اس پر ایک جملہ انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ کیا یہ اسلامی تعلیمات ہیں؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ جناب امتیاز وہابی پلاموی کو اسلامی تعلیمات کی بالکل بھی خبر نہیں ہے۔ افسوس ہوتا ہے کہ دیوبندی مدرسوں میں کیسے کیسے نااہلوں کو مفتی بنا دیا جاتا ہے۔ جب جناب خود اپنے نام کے ساتھ مفتی لکھتے ہیں تو کم از کم کچھ تو تحقیق کر لیتے کہ اسلامی شریعت میں قدم بوسی کا کیا حکم ہے، کہیں حدیث میں اس کا ذکر ہے یا نہیں، فقہ میں اس تعلق سے کچھ کہا گیا ہے یا نہیں، یا کم از کم دیوبندی مذہب کے علماء کا اس پر کیا فتویٰ ہے، یہ تو تحقیق کر لیتے، مگر نہیں۔ کیوں کریں گے تحقیق؟ تحقیق کی ضرورت اور سوال تو تب ہوتا ہے نا جب ان کو لوگوں کی ہدایت کی فکر ہو۔ ان کو تو لوگوں کو گمراہ کرنے کا شیطان کی طرف سے جیسے ٹھیکہ ملا ہوا ہے۔ اس لیے جس بات کو انہوں نے غلط اور غیر شرعی تصور کر لیا، سمجھ لیا، اس پر جھٹپٹ ویڈیو بنا دی اور ڈال دیا اپنے یوٹیوب چینل پر لوگوں کو گمراہی کے اندھیرے میں گھسیٹنے کے لیے۔ اچھا، اب آپ غور کریں، کیا آپ کو لگتا ہے کہ اس کے یعنی امتیاز پلاموی وہابی کے یوٹیوب چینل کی ویڈیوز دیکھنے والے لوگ سب کے سب یعنی سارے کے سارے دیوبندی وہابی جاہل ہی ہوں گے؟ مجھے تو ایسا نہیں لگتا ہے، بلکہ کچھ لوگ تو وہ بھی ہیں جن کا یوٹیوب پر چینل ہے اور وہ سنیوں کو کال کر کے، فون کر کے بے مطلب کے سوالات اور حجت بازی کر کے کال ریکارڈ کر لیتے ہیں اور اپنے یوٹیوب چینل پر ویڈیو بنا کر اپلوڈ کر کے شیطان کے دربار کا تقرب کسی طرح حاصل کیے ہوئے ہیں۔ تو کیا ان لوگوں کو سمجھ میں نہیں آتا ہوگا کہ امتیاز پلاموی وہابی نے یہ بات شرعی طور پر صحیح کہی ہے یا غلط؟ لیکن پھر بھی کوئی دیوبندی وہابی مولوی مفتی کہے جانے والے ان کو کیوں نہیں سمجھاتے؟ صرف اور صرف اس لیے کہ اگرچہ ان کا استدلال اور ان کی باتیں غلط ہیں، مگر اسی کے ذریعے تو کتنے لوگ راہ حق سے گمراہ کیے جا سکتے ہیں۔ سو ہونے دو جو ہو رہا ہے۔ انہی خیالات کی وجہ سے غالباً آج تک کسی دیوبندی وہابی نے امتیاز پلاموی وہابی کو ان کی اس قسم کی حرکتوں پر تنبیہ نہیں کی۔ لیکن مجھے یاد آتا ہے کہ ایک ویڈیو امتیاز پلاموی کے چینل پر ایسی بھی اپلوڈ ہے جس میں انہوں نے ضامن جلال آبادی سمجھ کر اپنے ایک مولوی حافظ ضامن کے متعلق کچھ غلط سلط کہہ دیا، جس پر اس نے اس ویڈیو کو غالباً ڈیلیٹ کر کے اس میں کہی گئی اپنی بات سے رجوع کیا ہے یا معذرت چاہی ہے، جو کسی دیوبندی نے ان کو سمجھایا تھا، جس کا اس ویڈیو میں امتیاز پلاموی وہابی نے ذکر بھی کیا ہے۔ اس سے کیا پتہ چلتا ہے؟ یہی کہ دیوبندی وہابی اول درجے کے مولوی اور پیر پرست ہوتے ہیں کہ اپنے کسی مولوی یا پیر کے خلاف غلطی سے بھی کچھ غلط کر دے یا کہہ دے تو اس سے فوراً رجوع کرتے ہیں اور معذرت یعنی معافی بھی چاہتے ہیں اور ویڈیو تک ڈیلیٹ کر دیتے ہیں۔ لیکن شریعت کے خلاف یا اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خلاف یا نیک بندوں کے خلاف کتنی بھی غلیظ یا غلط باتیں یہ کر لیں، حق بات جاننے اور اپنی غلطیوں پر اطلاع پانے کے باوجود مجال ہے کہ یہ دیوبندی وہابی اس کا اعتراف کرے اور اس سے رجوع یا اس پر معذرت چاہے اور ویڈیو کو ڈیلیٹ کرے۔ یہ تو خواب میں بھی نہیں ہو سکتا ہے۔ یہی وہ سچائی ہے، یہی وہ ناقابل تردید حقیقت ہے جسے لوگوں کو سمجھنا ہوگا تاکہ حق کی حقانیت اور باطل کے بطلان کی پہچان کرنے میں لوگوں کو کوئی دشواری نہ ہو اور ان مکاروں اور ایمان کے ڈاکوؤں سے اپنے ایمان و عقیدے کی حفاظت کر سکیں۔ خیر سامعین، بات تو کچھ زیادہ ہی طویل ہو گئی۔ اب آئیے ان تینوں ویڈیوز کے جواب کی طرف رخ کرتے ہیں اور آپ کو ان دیوبندیوں وہابیوں کے مولوی اور کتاب کے حقائق سے روبرو کراتے ہیں، جس کے لیے سب سے پہلے آپ دیوبندیوں وہابیوں کے ایک مشہور مولوی جناب مکی حجازی کی یہ ویڈیو ملاحظہ کریں۔ بندہ اپنے باپ کے پاؤں چوم سکتا، ہاتھ چوم سکتا ہے۔ سامعین محترم، یہاں جناب مکی حجازی نے باپ کے پاؤں کو چومنے کی اجازت دی ہے، لیکن اب ایک دوسری ویڈیو دیکھیں جس میں انہوں نے اسی کام کو جس کی ابھی اجازت دی ہے اس سے منع کر دیتے ہیں۔ والدین یا استاد کے پاؤں کو چوم سکتا ہے، نہیں چومنا چاہیے چونکہ جھکے گا اور جھکنا منع ہے۔ تو سامعین دیکھا آپ نے، یہ حال ہے ان دیوبندیوں کا، پاؤں چومنے کی اجازت بھی دیتے ہیں اور پھر اس سے منع بھی کر دیتے ہیں۔ دراصل دیوبندی مذہب میں یہ بیماری کوئی نئی نہیں ہے، بلکہ ان کے دیوبندی مذہب کے بانی جناب رشید گنگوہی کی بھی ایسی ہی عادت تھی
وہ بھی یہی حرکت کرتے تھے کہ کبھی کچھ کہتے اور کبھی کچھ اور ہی کہتے۔ حالانکہ ان کی شان میں دیوبندی وہابی لوگ ایسی ایسی بات کرتے ہیں اور ایسے ایسے القاب سے ان کو یاد کرتے ہیں کہ ان کی فقہی حالت دیکھ کر ہنسی آتی ہے اور دیوبندیوں کی علمی یتیمی پر افسوس بھی ہوتا ہے کہ کس کو کیا بنا کر اپنے سر پر بٹھائے ہوئے ہیں یہ لوگ۔ خیر، یہ دیکھیں کتاب فتاوی رشیدیہ، اس کے صفحہ نمبر 177 پر رشید گنگوہی لکھتے ہیں، بوسہ دینا بزرگوں اہل سنت کے قدم کو اگرچہ درست ہے مگر اس کو کرنا اولا نہیں کہ عوام اس سے فتنہ میں پڑ جاتے ہیں، لہٰذا اس کا ترک کرنا چاہیے۔ لیکن سامعین اب یہ دیکھیں، اسی کتاب کے صفحہ نمبر 557 پر یہی جناب رشید گنگوہی لکھتے ہیں کہ تعظیم دیندار کو کھڑا ہونا درست ہے اور پاؤں چومنا ایسے ہی شخص کا بھی درست ہے، حدیث سے ثابت ہے فقط۔ معلوم ہوا کہ دیندار شخص کا پاؤں چومنا حدیث شریف سے ثابت ہے، تو پھر پچھلی تحریر میں جناب رشید گنگوہی کا یہ کہنا کہ اس سے عوام فتنہ میں پڑ جاتے ہیں لہٰذا اس کا ترک کرنا چاہیے، کتنی عجیب بات ہے۔ خیر سامعین، اختصار کے ساتھ بتاؤں تو معلوم یہ ہوا کہ بزرگوں کے پاؤں کو چومنا یہ حدیث شریف سے ثابت ہے، جیسا کہ رشید گنگوہی نے لکھا ہے۔ لہٰذا ان تینوں ویڈیوز پر اعتراض کرنے والے دیوبندی وہابی کتنے بڑے احمق، بیوقوف اور جاہل ہیں، یہ تو اب مجھے بتانے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ آپ بھی سمجھ سکتے ہیں کہ کیسے اپنی جہالت کی وجہ سے دیوبندی وہابی حدیث شریف سے ثابت عمل کو غلط اور اس کے کرنے پر کیسے کیسے سخت الفاظ ان کے متعلق کہا ہے۔ اب آپ کے سامنے دارالفتاء دارالعلوم دیوبند کے آن لائن فتویٰ ویب سائٹ کی 2 اسکرین شاٹ پیش کرتا ہوں۔ ان دونوں فتوے میں آپ دیکھ سکتے ہیں قدم بوسی کو جائز اور درست اور حدیث شریف سے ثابت عمل بتایا گیا ہے، جسے آپ ویڈیو روک کر آسانی سے پوری تحریر، پورا فتویٰ پڑھ سکتے ہیں۔ میں پڑھ کر نہیں سناؤں گا کیونکہ ویڈیو اس سے لمبی ہو جائے گی، اس لیے آپ خود ہی اس کو ویڈیو روک کر پڑھ لیں۔ اور اگر آپ کو اس کا اسکرین شاٹ چاہیے یا اور بھی حوالے جو اب تک آپ نے ویڈیوز میں دیکھتے رہے ہیں وہ تمام حوالے اور کتابوں کے اسکرین شاٹ وغیرہ آپ کو چاہیے، تو اس کے لیے جائیے اسی ویڈیو کے ڈسکرپشن میں نے اپنے ٹیلی گرام چینل کا لنک ڈال دیا ہے۔ ابھی نیا ہی ٹیلی گرام پہ میں نے اپنا یہ چینل بنایا ہے آپ ہی لوگوں کے کہنے پہ، تو اس کا لنک میں نے اسی ویڈیو کے ڈسکرپشن میں دے دیا ہے، اس پر کلک کر کے آپ ہمارے چینل پر تشریف لائیں، بلکہ آپ تمام کے تمام حضرات سے گزارش ہے کہ وہاں بھی آپ سب لوگ تشریف لائیں، اور اگر لنک کام نہ کرے تو ٹیلی گرام میں جائیں اور سرچ بار پر کلک کر کے انگلش میں رد باطل لکھ کر سرچ کریں گے تو بھی انشاءاللہ تعالی آپ کو ہمارا یہ چینل مل جائے گا، وہاں آپ تشریف لائیں۔ محترم سامعین، اب ضروری ہے کہ ان دیوبندیوں وہابیوں کو ان کے گھر کا راستہ بھی دکھا دیا جائے۔ اس کے لیے میں نے ایک شارٹ ویڈیو بہت پہلے بنا کر اپنے چینل پر اپلوڈ کر دیا ہے، اس کا لنک بھی آپ کو اسی ویڈیو کے ڈسکرپشن میں مل جائے گا، آپ اس پر کلک کر کے دیکھیں کہ جن دیوبندیوں وہابیوں نے بزرگوں کی قدم بوسی پر اس طرح زبان درازی کی ہے اور ایسا اعتراض کیا ہے، ان کے گھر میں کسی کا ہاتھ چومنے پر بھی کفر کا فتویٰ ہے اور کتنے لوگ کافر بن رہے ہیں یہ بھی اس ویڈیو میں دکھایا گیا ہے، آپ ڈسکرپشن میں جا کر اس شارٹ ویڈیو کو بھی دیکھ لیجئے گا۔ تو آج کی یہ ویڈیو آپ کو کیسی لگی کمنٹ باکس میں آپ ہمیں ضرور بتائیں، اور ویڈیو کو لائک کر کے اپنے دوستوں میں بھی ضرور شیئر کر دیں۔ ویڈیو شیئر کرنے والے تمام بھائیوں کا دل کی گہرائیوں سے بہت بہت شکریہ، جزاک اللہ خیرہ۔